الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله السلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا رسول الله. محترم بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عرفہ و اعلیٰ بارگاہ میں درودوں کے کچرے نچھاور کرنے کی مختلف برکتیں ہیں۔ چنانچہ سرکار دو عالم مجسد رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس کا مفہوم ہے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس درود پڑھنے والے کا درود مجھ تک پہنچتا ہے اور میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں اور اس پڑھنے والے کو رب تعالیٰ 10 نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ کتنی پیاری فضیلت ہے کہ درود و سلام پڑھنے والے کے لیے جس محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہم درود پڑھتے ہیں وہ حضور ہمارے لیے دعا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر! کیسی دعا! اس محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکتیں کیسی کیسی ہیں کہ جن کے دعا فرمانے سے ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آتا ہے، ان کی دعا کی برکت سے درخت اپنی جڑیں اکھاڑ کر سلامی کے لیے حاضر خدمت ہو جایا کرتے ہیں، ان کی دعا کی برکت سے ڈوبے ہوئے سورج واپس پلٹتے ہیں، چاند 2 ٹکڑے ہو کر حاضر خدمت ہو جاتا ہے۔ اس محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے اندھوں کو آنکھیں مل جایا کرتی ہیں، قحط سالیاں مصیبتیں ان کی دعا سے دور ہو جاتی ہیں۔ وہ حضور فرماتے ہیں جو مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ان کی دعائیں لینے کے لیے ان کی ذات پر درود پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے، اور رب تعالی حضور کی دعا کی تعریف خود قرآن میں فرماتا ہے، فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور محبوب ان کے لیے دعا فرمایا کریں، اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، محبوب آپ کا اپنے ان غلاموں کے حق میں دعا فرمانا غلاموں کو سکون دیتا ہے، ان کو تسکین ملتی ہے، اس لیے غلاموں کے لیے دعا فرمایا کریں۔ اور وہ حضور فرماتے ہیں کس کے لیے وہ دعا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں جو مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اس لیے درود و سلام کے وظیفے کو اپنا لینا چاہیے، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کا سلسلہ تفسیر القرآن یہ جمعہ کے خطبوں میں جاری و ساری ہے۔ بعض اوقات کسی خاص
ایونٹ پہ، خاص موقع پہ موضوع اس موقع کے مطابق وہ اس سلسلے سے ہٹ کر اس پہ گفتگو ہوتی ہے، لیکن آج پھر سورہ بقرہ کی جو تفسیر ہم نے شروع کی ہوئی تھی اس کی آیت نمبر 34، اس کے ضمن میں کچھ مدنی پھول چننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ مجھے بھی حق سچ بیان کرنے اور ہم سب کو سن کر عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ رب ذوالجلال اس سے پچھلی آیتوں میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جب حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو تخلیق فرمایا گیا، فرشتوں کے سامنے جب حضرت آدم علیہ السلام کو علم الاسماء دیا گیا، مختلف چیزوں کے نام جب انہیں سکھا دیے گئے، فرشتوں سے ان چیزوں کے نام پوچھے گئے، انہیں وہ نام نہیں آئے۔ آدم علیہ السلام کو رب نے فرشتوں کے سامنے ان کی برتری دکھانے کے لیے جب پوچھا، آپ نے اللہ کے حکم سے ان چیزوں کے نام بدلا دیے۔ اب فرشتوں کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ جو رب نے بنایا ہے یہ ہم سے افضل ہے، ہم سے آگے ہے، اس کو علم ہم سے زیادہ دیا گیا ہے، اس علم کی بنیاد پر یہ فضیلت ہم سے زیادہ رکھتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے پھر ان فرشتوں کو حکم کیا فرمایا، اس آیت کریمہ میں اس کا ذکر ہے، اور اس حکم پر فرشتوں نے کیا کیا، اور ان کے ساتھ ایک وہ جو دوسرا تھا اس نے کیا کیا، اس کا انجام کیا ہوا، یہ آج اس آیت میں بیان ہوگا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، فرماتا ہے محبوب یاد کیجئے جب رب نے فرشتوں سے فرمایا تھا۔ اب ان لفظوں پہ غور کریں نا تو پتہ یہ چلتا ہے رب حضور سے فرما رہا ہے محبوب ذرا یاد کریں جب میں نے وہ فرشتوں سے فرمایا تھا۔ یہ لفظ بتاتے ہیں کہ حضور کو رب نے آدم علیہ السلام سے بھی پہلے بنا دیا ہوا تھا، اسی لیے تو فرما رہا ہے محبوب ذرا یاد کرے وہ وقت جب میں نے فرشتوں سے کہا تھا۔ یہ لفظ اسی وقت بولے جاتے ہیں جب جس سے گفتگو ہو رہی ہے وہ اس واقعے کے وقت موجود ہو، پھر اسے کہا جاتا ہے بھائی ذرا یاد کرو وہ دن جب یہ ہوا تھا، آپ کے سامنے ہوا تھا۔ اسی طرح رب حضور سے فرما رہا ہے محبوب ذرا یاد تو کیجیے جب میں نے فرشتوں سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ اسجدو، اے فرشتوں سجدہ کرو، سجدہ کرو، کس کے لیے؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرو، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ رب فرما رہا ہے فرشتوں سے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے سجدہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے سجدہ عبادت، دوسرا ہوتا ہے سجدہ تعظیمی۔ جو عبادت کا سجدہ ہے وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عبادت کا جو سجدہ ہے صرف رب کے لیے ہو سکتا ہے، رب کے لیے ہی اہل حق کرتے رہے، اللہ کے لیے ہی حق والے کرتے رہیں گے۔ عبادت کا سجدہ کسی دوسرے کے لیے کسی شریعت میں
کبھی بھی جائز نہیں تھا، نہ ہی ہماری شریعت میں جائز ہے۔ تو عبادت کیونکہ صرف اللہ کی، اس لیے سجدہ عبادت صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ دوسری قسم کا جو سجدہ ہے سجدہ تعظیمی، اس کا حکم یہ ہے کہ ہماری شریعت سے پچھلی شریعتوں میں، پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی یہ بندوں کے لیے بھی جائز ہوتا تھا۔ یعنی جو تعظیم والا شخص ہے، استاد ہے، عالم ہے، ماں باپ ہے، کوئی وقت کا سلطان یا بادشاہ ہوتا، تو جو اہل ثروت، اہل علم یا اہل منصب افراد ہوتے، ان کے لیے تعظیم کے طور پہ، عبادت سمجھ کر نہیں، تعظیم سمجھ کر ان کی سجدہ کیا جاتا تھا۔ اسے کہتے تھے سجدہ تعظیمی۔ یہ پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن ہماری شریعت محمدی میں یہ تعظیمی سجدہ بھی منع کر دیا گیا ہے۔ اب کسی کے لیے سجدہ تعظیمی کی بھی اجازت نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ بعض اوقات سوشل میڈیا پہ ایسے کلپ دیکھنے کو ملتے ہیں، جاہل قسم کے لوگ وہ کسی جاہل آدمی کے گلے میں ایک دو ہار ڈال کے اس کے سامنے سجدے کر رہے ہوتے۔ بعض جاہل قسم کے لوگ وہ کسی قبر کے پاس جا کے قبر کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ بہتر جانے کہ ان لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے وہ کلپ بنا کے سوشل میڈیا پہ چڑھاتے ہیں یا واقعی ایسے ہوتا ہے، لیکن ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ سنی جو ہے اس چیز کو ناجائز اور حرام مانتے ہیں۔ کسی قبر کو سجدہ کرنا جائز نہیں، کسی زندہ کو، کسی مردہ کو، نہ عبادت کا سجدہ نہ تعظیم کا سجدہ۔ ہماری شریعت یہ ہے، شریعت محمدی جو ہے، اور یہی حق ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں سے فرمایا کہ فرشتوں سجدہ کرو، وہ سجدہ تعظیمی کا حکم تھا۔ عبادت کا سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ فرشتوں نے جب یہ تسلیم کر لیا کہ آدم علیہ السلام کو علم ہم سے زیادہ ہے، ان کا نالج زیادہ ہے، اللہ نے علم کا تاج جو ان کے سر پر سجایا ہے اس کی وجہ سے یہ ہم پر فضیلت رکھتے ہیں، تو فرشتوں پر پھر ان کی تعظیم کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کی رب نے حکم فرمایا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کے لیے تعظیم کا سجدہ کرو۔ اور فرشتوں نے پھر کیا کیا؟ فسجدوا، وہ فوراً سجدے میں گر گئے، سجدے کی حالت میں چلے گئے، سجدے میں پڑ گئے۔ یہاں علماء نے ایک بڑی پیاری تفسیر لکھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے جو فرشتوں کو حکم فرمایا تھا نا آدم علیہ السلام کے لیے کہ یہ سجدہ کرو، دراصل اس کی حقیقت پتہ کیا تھی؟ وہ جو آدم علیہ السلام کو رب نے تخلیق فرمایا تھا، ان سے پہلے رب نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو تخلیق فرما دیا ہوا تھا۔ اسی لیے تو رب فرما رہا ہے وَإِذْ قُلْنَا، محبوب یاد کریں جب میں نے اس وقت کو کہا تھا فرشتوں سے، یاد کریں جب آپ کے سامنے ایسے ہوا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک پیشانی میں وہ نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چمک رہا تھا۔ اس وقت ان کی پیشانی میں رب نے محبوب کا نور رکھ دیا تھا۔ اب محبوب کی تعظیم کروانا مقصد تھا فرشتوں سے، اس لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کی تعظیم میں سجدہ کرو، ان کی تعظیم بجا لاؤ۔ تو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اب یہاں سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ بعض اوقات
یہ کہا جاتا ہے کہ جلدی نہیں کرنی چاہیے. وہ جیسے پنجابی میں ہماری کہتے ہیں کال میں کنڈے ہوتے ہیں. تو جلدی جو ہے اسے شیطان کی طرف سے کہا گیا، لیکن ہر وقت ایسا نہیں ہے. کچھ کام ایسے بھی ہیں جن میں جلدی کرنی چاہیے، اور ان میں جلدی کرنا وہ فائدہ دیتا ہے. جیسے نیکی کا کوئی کام ہو اس میں جلدی کر لینی چاہیے. موت کا کیا بھروسہ ہے؟ اس وقت یہ نیکی کی توفیق مل رہی ہے، اگر بندہ اس میں سستی کرے تو شاید وہ نیکی کی توفیق ملنے سے پہلے موت نہ آ جائے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک بار غسل خانے میں تشریف لے گئے، واش روم میں نہانے کے لیے، غسل فرمانے کے لیے. کپڑے اتار لیے ہوئے تھے. باہر سے کسی فقیر نے صدا لگائی کہ مجھے پہننے کے لیے لباس میرے پاس نہیں ہے، میری کوئی مدد کی جائے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً غسل خانے میں پھر کپڑے پہنے، باہر تشریف لائے، اور اپنے کپڑے جو ہے وہ کچھ لباس میں سے وہ اپنے خادم کو دیے کہ یہ جا کر اس فقیر کو دے دو، ضرورت مند کو دے دو. کسی نے عرض کی کہ علی شاہ اتنی جلدی بھی کیا تھی؟ آپ غسل خانے میں چلے گئے تھے، کپڑے اتار لیے ہوئے تھے، نہانے کے لیے تیاری تھی، تو ذرا نہا کے باہر آ جاتے، پھر بلا یہ دے دیتے، اتنی بھی کیا جلدی تھی؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو آپ فرمانے لگے کہ جو دل ہے نا اس کو قلب کہتے ہیں. فرمانے لگے یہ قلب جو ہے یہ منقلب ہوتا رہتا ہے، تبدیل ہوتی رہتی ہے اس کی کیفیت. فرماتے ہیں کہ کیا پتا کہ اس وقت میرے دل میں یہ نیکی کا خیال آیا تھا کہ میں اپنا لباس صدقہ کر دوں، باہر نکلنے تک، نہا کر آنے تک میرے دل کی کیفیت ہی بدل جاتی اور میرا ارادہ تبدیل ہو جاتا، میں اس نیکی سے محروم رہ جاتا. اس لیے میں جلدی جلدی کپڑے پہن کر باہر آیا اور یوں یہ کام کیا ہے. پتہ یہ چلا کہ نیکی کے کام میں جلدی کر لینی چاہیے. جنہوں نے جلدی کی فرشتوں نے سجدہ کرنے میں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، ان کو پھر کیا ملا؟ رب نے عزتوں کے تاج ان کو عطا فرمائے. حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام یہ 4 مقرب فرشتوں میں سے ایک ہیں، اور جب قیامت قائم ہوگی اس وقت جو سور پھونکا جائے گا، جو سمجھ لے آواز لگائی جائے گی، وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے. یہ وہ سور پھونکیں گے، قیامت کی جو نشانی ہوگی. بہرحال ان کے بارے میں آتا ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں کہ جب فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا نا کہ سجدہ کرو، تو فرشتے فوراً سجدے میں گر پڑے. سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہے یہ سجدے میں گرے تھے. اللہ نے اس کا انعام ان کو یہ دیا کہ وہ سجدہ کر کے اٹھے تو ان کی پیشانی پر پورا قرآن لکھ دیا گیا. رب تعالیٰ نے ان کو یہ قرآن کا اعزاز عطا فرما دیا، اس سے سرفراز فرما دیا. نیکی میں جو جلدی کرتا ہے وہ گھاٹے میں نہیں رہتا، جہاں سے پتہ یہ چلتا. اور اس وقت جب یہ کام ہو گیا، فسجدوا، فرشتوں نے سجدہ کر لیا. ایک ایسا تھا جو فرشتہ نہیں تھا لیکن ان کے ساتھ رہتا تھا، وہ اکڑ گیا. رب نے پھر اس کے لیے الگ سے کیٹاگری بنا دی. فرمایا کہ جس نے جلدی کی ہے سجدہ کرنے میں، اسے تو یہ انعام دے دیا ہے، اس کی پیشانی کو نور قرآن سے چمکا دیا ہے. باقی فرشتوں کو بھی عزتیں دے دی ہیں، لیکن یہ جو اکڑ گیا ہے الا ابلیس، فرمایا مگر وہ ابلیس جو تھا اس نے سجدہ نہ کیا. یہ جو ابلیس ہے نا، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فرشتہ، یہ فرشتہ نہیں، یہ جن ہے، جنوں میں سے ہے. اور اس کا نام اس وقت وہاں پہ آسمانوں میں تھا عزازیل، اس ابلیس کا نام. جب رب نے اپنے نبی کی بے ادبی کی سزا میں
اس کو دھتکارا تو اس کو ابلیس کہا۔ اب ابلیس جو ہے یہ ایک گالی سمجھی جاتی ہے، کسی کو کہہ دیا جائے ابلیس تو وہ ناراض ہوتا ہے، گالی سمجھی جاتی ہے، حالانکہ یہ ایک نام تھا لیکن گستاخ نبی کا نام ہے، اس لیے یہ ایک گالی بن کے رہ گیا۔ تو یہ نبی کی گستاخی کرنا اتنا برا عمل ہے کہ جس کی پاداش میں، جس کی سزا میں وہ روندہ درگاہ کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو ابلیس تھا نا، یہ پہلے بڑا عبادت گزار تھا، اور علماء فرماتے ہیں کہ اتنی عبادت کیا کرتا کہ اس کی عبادت کی بدولت رب تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کے ساتھ رہنے کی اجازت عطا فرما دی ہوئی تھی۔ یعنی جیسے فرشتے وہ صرف اللہ کی عبادت میں ہی لگے رہتے ہیں اور کوئی کام نہیں، نہ ہی اللہ کی نافرمانی ان سے کوئی سرزد ہوتی ہے، اسی طرح یہ ابلیس دھتکارا جانے سے پہلے اتنی عبادت کیا کرتا کہ فرشتوں جیسی صفات اس نے اپنے اندر پیدا کر لی تھی، جس کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ اس کو رہنے کی اجازت مل گئی ہوئی تھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو ابلیس تھا یہ 20,000 سال تک، 20 سال نہیں کہہ رہا، 20,000 سال تک فرشتوں کو واعظ سناتا رہا تھا، فرشتوں سے خطاب کرتا رہا تھا، درس دیتا رہا تھا فرشتوں کو 20,000 سال تک، اور 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا تھا یہ ابلیس۔ اتنا یعنی عبادت گزار تھا کہ رب نے ایسے مرتبے دیے ہوئے تھے۔ 80,000 سال تک یہ فرشتوں کے ساتھ ان کا ساتھی بن کے رہا تھا، فرشتوں کے قرب میں 80,000 سال تک یہ ابلیس رہا، اور 14,000 سال تک یہ اللہ کے عرش کا طواف کرتا رہا ہے۔ کچھ فرشتے رب کے عرش کے طواف کرنے میں مامور ہیں، ان کے ساتھ 14,000 سال تک طواف کرتا رہا تھا۔ اتنا بڑا یوں کہنے ہماری زبان میں حاجی تھا۔ آج اس مکے میں جا کے کعبے کا طواف کوئی کرے، کوئی 10-20 بار جس کو یہ سعادت مل جائے، ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ماشاءاللہ الحاج صاحب ہے، بڑے حاجی صاحب ہے، ہر سال حج کو جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ اس کا اندازہ کریں 14,000 سال تک۔ اب کوئی حج کر کے اپنے حج پہ اتراتا نہ رہے کہ میں حاجی کہلاتا ہوں، حاجی بن گیا ہوں، اب میں تو بخشایا ہوں جس کے ساتھ جو مرضی کرتا پھروں۔ ایسا نہیں ہے۔ وہ جو 14,000 سال تک عرش الہی کا طواف کرتا رہا، وہ جب دھتکارا گیا تو آج کا حاجی اس کو بھی ڈرنا چاہیے۔ یہ ابلیس جب اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، رب فرماتا ہے ابا، اس نے انکار کر دیا، واستکبر، اور یہ تکبر میں آ گیا، گھمنڈ میں آ گیا کہ میں نے طواف کیے ہیں، جنت کی چابیاں میرے پاس اتنے سال رہی ہیں، خزانچی رہا ہوں، میں فرشتوں کے درمیان میں رہتا ہوں، فرشتوں کو بات سناتا ہوں، میرے لیے منبر لگایا جاتا ہے، اتنا میرا وہ ٹیکا ہے، اتنا منصب ہے بڑا، یہ گھمنڈ میں آ گیا، تکبر میں آ گیا۔ رب فرماتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اس تکبر کی بنا پہ یہ کافروں میں سے ہو گیا، کفر اختیار کر بیٹھا، اتنا بڑا عبادت گزار ہو کے اور پھر بہک گیا۔ آج ہمیں بھی ڈرنا چاہیے شیطان کا یہ انجام دیکھ کر۔ اور پھر یہاں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں بڑی ایک پیاری بات کا ذکر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بندے یہ سمجھو کہ تیری ابتدا اور تیری انتہا یہ کہاں سے ہے، کیسے ہے۔ جب تیری ابتدا ہوئی، حضرت
حضرت آدم علیہ السلام چونکہ ابو البشر ہے نا، سارے انسانوں کے باپ ہیں، وہی ہماری ابتدا ہے۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں کہ جب انسان کی ابتدا ہوئی اس وقت اس کی ابتدا سے ہی تعظیم نبی سے اس کی ابتدا شروع ہوئی۔ رب نے فرشتوں سے ان کی تعظیم کروا کے دکھائی، جنہوں نے تعظیم کی ان کو نواز دیا گیا، جس نے تعظیم نہیں کی نبی کی اس کو دھتکار دیا گیا، ابلیس کہہ کے اپنی بارگاہ سے اس کو نکال دیا گیا۔ اور مفتی صاحب لکھتے ہیں جب قیامت قائم ہوگی نا، بندے جب تیرا اختتام ہوگا اس وقت بھی تعظیم نبی پہ ہی جا کے بات ٹھہرے گی۔ وہاں قیامت کے میدان میں بھی مخلوق اکٹھی ہو کر جب حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے، سفارش کیجیے، حساب کتاب ہی شروع ہو جائے، بڑی گرمی لگ رہی ہے، سورج 1.25 میل پہ آ گیا ہے، آگ برس رہی ہے، تانبے کی زمین دہک رہی ہے، پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہیں۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ ہمارے باپ ہیں، ابو البشر ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ذرا سفارش کر دیجئے۔ آدم علیہ السلام دوسرے نبی کے پاس بھیجیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، کم و بیش 1,24,000 نبیوں سے ہوتے ہوئے جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچیں گے پھر حضور شفاعت فرمائیں گے۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں وہاں پہ بھی تعظیم نبی میدان محشر میں دکھائی جائے گی کہ محبوب کا مقام کیا ہے، ان کے وسیلے سے آج نجات دی جا رہی ہے۔ تعظیم نبی کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، انسان کی ابتدا سے لے کے اس کی انتہا تک تعظیم نبی سکھائی جا رہی ہے۔ ہمیں بھی یہ سیکھ لینی چاہیے اس آیت قرآنی سے، جو آج میرا موضوع تھا۔ اس آیت سے ہمیں مختلف قسم کے جو درس ملتے ہیں کہ اس ابلیس کو اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا کیوں گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس بدبخت کے اندر 3 خصلتیں تھیں جس کی وجہ سے اس کا انجام ایسا برا ہوا۔ وہ کون سی خصلتیں تھیں؟ ایک حسد کی، حسد کرتا تھا۔ حسد ایسی بیماری ہے جو تباہ کر دیتی ہے۔ اب آدم علیہ السلام کا مٹی کا پتلا رب نے اپنے دستے قدرت سے اپنی شان کے لائق جیسے چاہا تخلیق فرمایا، بنایا، تو وہ مٹی کا پتلا کافی عرصے تک ایسے ہی وہ مٹی کا پتلا رہا۔ اور یہ مختلف فرشتے جو تھے وہ اس کی زیارت کرتے اور دیکھ کر اللہ کی کاریگری پہ سبحان اللہ کہتے، حیران ہوتے کہ اللہ تو پاک ہے، کیا چیز تو بنانے لگا ہے، کیسی مخلوق تو پیدا فرمانے لگا ہے، اے اللہ تو پاک ہے، تو ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن روایتوں میں آتا ہے جب یہ تعظیم نبی نہ کرنے والا یہ جب جاتا نا اس پتلے کے پاس تو اس کو دیکھ کر اس کے گرد چکر لگاتا اور ساتھ والے فرشتوں سے کہتا یہ اللہ پاک نے یہ کیا بنا دیا ہے، اس کے اندر دیکھو کتنے سوراخ اس کے اندر موجود ہیں۔ مثلا آنکھوں کے جگہ پہ سوراخ رکھے گئے، منہ کا سوراخ رکھا گیا، یہ مختلف جو سوراخ تھے کانوں کے، تو یہ کہتا کہ یہ دیکھو یہ کیسا اللہ نے یہ کیا بنایا ہے، اس کے اندر کتنے سوراخ یہ موجود ہیں، اور رب کہہ رہا ہے کہ اس کو میں نے اپنا خلیفہ بنانا ہے، اپنا نائب بنانا ہے۔ اس وقت یہ فرشتوں سے کہتا کہ اگر اس جیسے کو اللہ اپنا خلیفہ بنائے گا تو میں نے تو اس کی خلافت تسلیم نہیں کرنی۔ یہ اس وقت بھی حسد کرتا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے، اس حسد کی اس کو سزا یہ ملی کہ روندہ درگاہ ہو گیا۔ دوسری خصلت علماء فرماتے ہیں اس میں تکبر تھا، گھمنڈ تھا، یہ اپنی عبادت پر ناز کیا کرتا تھا، یہ سمجھتا تھا
کہ جتنی دیر میں نے عبادت کی ہے، جتنے طواف کیے ہیں، جتنے فرشتوں کو درس دیے ہیں، جو نیکیاں میں نے کی ہیں، وہ میری ہمت ہے، میرا کمال ہے، وہ میرا جو ہے وہ کمال ہے کہ میں نے اتنی عبادت کر لی ہے اور اتنا زیادہ میں نیکوکار ہوں۔ اس تکبر کی سزا رب تعالیٰ نے اس کو یہ دی کہ کبریائی جو ہے نا، یہ صرف رب کو ہی سجدی ہے۔ کبریائی کی صرف اللہ پاک کو ہی سجدی ہے، اسی کی شان کے لائق ہے۔ کوئی دوسرا اگر اس میں شریک ہونے کی کوشش کرے تو اس کا انجام پھر ایسا کیا جاتا ہے جیسا اس تکبر کرنے والے ابلیس کا ہوا۔ ہمیں بھی یہ درس دیا جا رہا ہے، حسد سے بچے، تکبر سے بچے۔ حسد کیا چیز ہے؟ اپنے کسی مسلمان بھائی کی کوئی نعمت دیکھ کر دل میں اس سے جلنا، یہ تمنا کرنا کہ کاش اس سے یہ نعمت چھین جائے اور مجھے مل جائے، اس سے چھین جانے کی تمنا کرنا، جلنا دل میں، اس کو کہتے ہیں حسد۔ آج ہمارے اندر عام یہ بیماری پائی جا رہی ہے۔ ایک بھائی دوسرے کو کھاتا ہوا دیکھ نہیں سکتا، ایک دکان چلتی ہو، ساتھ والی دکان والا اس سے حسد کرنے لگ جاتا ہے۔ ایک آدمی وہ دوسرے کسی رشتے دار سے حسد میں مبتلا ہے۔ ایک کوئی صاحب علم ہے، یہ صاحب علم اپنے سے دوسرے علم والے سے حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک کوئی اچھا نعت خواں ہے، یہ دوسرے نعت خواں کے حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک کو ظاہری شکل و صورت خوبصورت ملی ہے، حسن دیا گیا ہے، یہ حسین و جمیل کسی دوسرے خوبصورت سے حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حسد ایسی بیماری ہے جو ابلیس بنا دیا کرتی ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے، تکبر سے بچنا چاہیے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا یہ ایسی نیکی ہے جس نے پہل کی حضرت اسرافیل علیہ السلام نے، ان کی پیشانی پر پھر پورا قرآن لکھ کر ان کو یہ نور قرآن سے منور کر دیا گیا۔ اللہ ہمیں سجدے کی توفیق دے، حسد اور تکبر سے نجات دے، آمین بجاہ النبی۔